یہ پچھلے سال کی بات ہے کہ میں اپنے ایک دوست کے ساتھ DHA لاہور کے بڑے پرائیویٹ ہسپتال میں گیا۔ ہسپتال بہت جدید اور مہنگا ہے اور یہ جسٹس ثاقب نثار کے چھاپے کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور ہوا تھا۔ میرے دوست کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی تھی اور میں اسے معائنے کے لیے ہسپتال لے گیا تھا۔ ہم دونوں جب ہسپتال میں داخل ہوئے تو ہم نے کوریڈورز میں اسٹریچر پر ایک نوجوان کی لاش دیکھی۔ اللہ تعالیٰ برے وقت سے بچائے، ہمیں اور ہماری اولادوں کو محفوظ رکھے۔ وہ ایک ہولناک منظر تھا۔ نوجوان 20-22 برس کا ہوگا، منہ خوفناک حد تک کھلا تھا، آنکھیں پپوٹوں تک باہر ابل رہی تھیں، گردن کی نسیں پھولی ہوئی تھیں، ٹانگیں پھیلی ہوئی تھیں اور بازو اسٹریچر سے نیچے لٹک رہے تھے۔ وہ کسی ہارر مووی کا کوئی کردار دکھائی دے رہا تھا۔ میں نے زندگی میں آج تک اتنا تکلیف دہ چہرہ نہیں دیکھا۔ نوجوان کپڑوں، جوتوں اور گھڑی سے کسی امیر خاندان کا چشم و چراغ دکھائی دے رہا تھا، لیکن وہ عبرت بن کر اسٹریچر پر پڑا تھا۔ ہم چند لمحے وہاں رک کر ڈاکٹر کے پاس چلے گئے۔ ڈاکٹر نے مجھے پہچان لیا اور بڑی محبت سے ملا۔ میرے دوست کا بلڈ پریشر زیادہ تھا۔ ڈاکٹر نے اسے گولی دی، لمبے لمبے سانس لینے کا مشورہ دیا، 2 گلاس پانی پلایا اور ہمیں جانے کی اجازت دے دی۔ وہ ہمیں باہر چھوڑنے کے لیے آیا تو میں نے لاش کی طرف اشارہ کر کے پوچھا، اس بیچارے کے ساتھ کیا ہوا؟ ڈاکٹر نے افسوس سے جواب دیا کہ نشہ۔ میں نے حیرت سے پوچھا، کیا مطلب؟ وہ بولا کہ یہ دوستوں کے ساتھ رات پارٹی کر رہا تھا اور کوکین کی اوور ڈوز کی وجہ سے فوت ہو گیا۔ میں گھبرا گیا اور ڈاکٹر سے پوچھا کہ یہ کون ہے اور آپ اتنے اعتماد سے یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ڈاکٹر نے دکھی آواز میں جواب دیا، میرے بھائی، ہمارے ہسپتال میں روز کسی نہ کسی نشئی کی لاش آتی ہے۔ لڑکے اور لڑکیاں پارٹی کرتے ہیں اور کوئی نہ کوئی اوور ڈوز کی وجہ سے مر جاتا ہے اور اس کے ساتھ ہی اسے ہسپتال کے دروازے پر چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں۔ ہم اسے ریوائیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ناکامی کے بعد اسے اسٹریچر پر رکھ دیتے ہیں تاکہ اگلے دن لاحقین آ کر اسے شناخت کریں اور لے جائیں۔ یہ ہمارا روز کا کام ہے، لہٰذا ہم چہرہ دیکھتے ہی ایشو تک پہنچ جاتے ہیں۔ میں نے پوچھا، لیکن کیا یہ پولیس کیس نہیں بنتا؟ وہ ہنس کر بولے، سر، یہ اہم، امیر اور بڑے لوگوں کے بیٹے ہوتے ہیں، ان پر کیا کیس بنیں گے؟ میں نے سر ہلایا، ڈاکٹر صاحب سے ہاتھ ملایا اور دکھی دل کے ساتھ باہر نکل گیا۔ یہ صرف لاہور شہر کے ایک سیکٹر کی صورتحال ہے۔ آپ اگر پورے ملک کا سروے کریں تو آپ کے ہاتھوں کے طوطے اڑ جائیں گے۔ پاکستان میں آٹا، چینی، دالیں، پانی، پیٹرول، بجلی اور گیس ملے نہ ملے، لیکن ملک کے ہر کونے میں منشیات ضرور دستیاب ہے۔ آپ کسی شہر، کسی آبادی میں نکل جائیں، آپ کو وہاں ہر طبقے کا جہاز مل جائے گا۔ مزدور سے لے کر سیٹھ تک اکثریت کوئی نہ کوئی نشہ کر رہی ہوگی۔ حالت یہ ہے کہ ملک میں ہر سال زہریلی شراب پی کر سینکڑوں لوگ مر جاتے ہیں۔ 90% بس اور ٹرک ڈرائیور چرس پیتے ہیں۔ ملک میں ہر جگہ سے ہیروئن مل جاتی ہے اور افیون اور چرس بھی سڑکوں پر دستیاب ہے۔ اسلام آباد اس لحاظ سے بدقسمت ترین شہر ہے۔ ملک کا خوشحال ترین سٹی ہونے کی وجہ سے 91% آبادی کروڑ پتی ہے۔ سب سے زیادہ فی کس گاڑیاں بھی اسی شہر میں ہیں۔ 1.5 ارب روپے کے گھر ہیں اور لوگ لبرل اور پارٹی کلچر کے شوقین ہیں، لہٰذا یہ شہر انتہائی بدتر صورتحال کا شکار ہے۔ آپ رات 12 بجے کے بعد سڑک پر نکل کر دکھا دیں، آپ کانپ اٹھیں گے۔ مجھے چند دن قبل اسلام آباد کے ایک اعلیٰ پولیس افسر نے بتایا کہ شہر میں اگر کوئی نوجوان نشے سے بچا ہوا ہے تو یہ معجزہ ہوگا۔ اس کا کہنا تھا کہ میرا بیٹا او لیول کر رہا ہے، یہ سارا دن میری اور میری بیوی کی نظروں کے سامنے رہتا ہے، لیکن مجھے بھی یہ یقین نہیں کہ یہ نشے سے بچا ہوگا۔ سکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں میں باقاعدہ سپلائرز ہیں اور یہ 8-8، 10-10 سال کے لڑکوں کو اس دلدل میں دھکیل رہے ہیں۔ لڑکیوں میں بھی یہ خوفناک رجحان جڑ پکڑ چکا ہے۔ لہٰذا اگر یہ کہا جائے کہ گلی سے لے کر محل تک ملک منشیات کی دلدل میں لت پت ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا، اور پورا ملک ایک سرحد سے لے کر دوسری سرحد تک اس میں دھسا ہوا ہے تو یہ بھی جھوٹ نہیں ہوگا۔ بڑے بڑے نیٹ ورکس ہیں اور یہ نیٹ ورکس ٹن سے لے کر پڑیا تک کا سسٹم چلا رہے ہیں۔ بڑے چھوٹے شہروں میں اب کوکین بھی عام ہے اور آئس بھی، اور اس نے ہماری پوری جنریشن تباہ کر دی۔ آئس ہیروئن سے بھی زیادہ خوفناک اور تباہ کن ہے۔
میں پچھلے دنوں ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا، ملک کے زیادہ تر ٹارگٹ کلرز آئس کی لت کا شکار ہوتے ہیں۔ مثلا آپ لاہور میں ہونے والی چند بڑی وارداتوں کی مثال لے لیں۔ مسلم ٹاؤن لاہور میں FBR کے ڈپٹی کمشنر سلیمان بٹ اور سردار علی سولنگی پر فائرنگ ہوئی۔ ملزمان اعجاز اور موسیٰ مسیح آئس کے عادی نکلے۔ 24 جنوری کو صحافی حسنین شاہ کو لاہور پریس کلب کے قریب گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا۔ ٹارگٹ کلرز کو حسنین شاہ کے مخالفین نے آئس پلا کر واردات کے لیے بھجوایا تھا، لہٰذا انہوں نے چلتی ٹریفک اور لوگوں کے سامنے صحافی کو گولی مار دی۔ 31 دسمبر کو MPA بلال یاسین پر گوال منڈی کے علاقے میں فائرنگ ہوئی۔ انہیں 3 گولیاں لگیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی جان بچا لی، لیکن یہ اس وقت بھی بستر پر ہیں۔ ان پر حملہ کرنے والے ملزمان ماجد اور کاشف بھی آئس کے شکار تھے۔ اور اسی طرح 19 جنوری کو کانا لاہور میں زین نام کے لڑکے نے اپنی والدہ ڈاکٹر ناہید، 2 بہنوں اور بھائی کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا۔ یہ بھی آئس کی لت میں مبتلا تھا۔ اسلام آباد میں بھی پچھلے دنوں 2 کیس بہت ہائی لائٹ ہوئے، نور مقدم قتل کیس اور ویڈیو اسکینڈل۔ یہ دونوں بھی آئس کا رد عمل تھے۔ نور مقدم کو قتل کر کے اس کا سر تن سے جدا کرنے والا نوجوان ظاہر جعفر آئس اور کوکین کا عادی تھا۔ یہ باقاعدہ علاج بھی کراتا رہا تھا، جبکہ ویڈیو اسکینڈل کے ملزمان بھی پارٹی باز تھے اور یہ بھی اس قسم کی سرگرمیوں میں ملوث رہے تھے۔ میرا خیال ہے کہ ہم اگر تھوڑی سی مزید ریسرچ کریں تو ہمیں زیادہ تر جرائم کے پیچھے منشیات بالخصوص آئس کا ہاتھ ملے گا۔ آئس ایک خوفناک کیمیکل ہے۔ یہ انسان کی سوچ کو منفی بھی بنا دیتا ہے اور پھر اس میں عملی قدم اٹھانے کی ہمت بھی پیدا کر دیتا ہے۔ چنانچہ وہ شخص اٹھتا ہے اور پستول لے کر سڑک پر نکل آتا ہے، اور یہ لت اکراس دا بورڈ پورے ملک کو متاثر کر رہی ہے۔ ہم ایک اسلامی ریاست بھی ہیں اور ایٹمی طاقت بھی۔ ہمیں اپنے خفیہ اداروں پر بھی ناز ہے۔ ہم فخر سے کہتے ہیں کہ ہماری ISI نے سوویت یونین توڑ دیا تھا اور ہم نے وار آف ٹیرر جیت کر پوری دنیا کو حیران کر دیا تھا۔ یہ دعویٰ درست ہے اور ہم بم دھماکوں کے ملزم تلاش کرنے میں بھی دنیا میں پہلے نمبر پر ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ ہم ان ایکسپرٹیز کے باوجود ملک سے منشیات کا کینسر ختم کر سکتے ہیں؟ کیا ہم 24 کلومیٹر کے شہر اسلام آباد کو بھی اس لعنت سے پاک نہیں کر سکتے؟ ملک میں اس وقت 1 کروڑ لوگ منشیات کی وجہ سے سڑکوں اور گلیوں میں دھکے کھا رہے ہیں۔ یہ لوگوں کے برتن اور گٹروں کے ڈھکن چوری کر کے پڑیا یا ٹیکا خریدتے ہیں اور سرعام نشہ کرتے ہیں۔ آپ پشاور سے کراچی تک دیکھ لیں، آپ کو سڑکوں اور پلوں کے نیچے ایسے منظر دکھائی دیں گے جو آپ کو اندر سے ہلا کر رکھ دیں گے، لیکن ہم اس کے باوجود اپنے آپ کو عظیم قوم بھی کہتے ہیں۔ کیا ہمیں 1 کروڑ نشیوں کے ساتھ یہ دعویٰ سوٹ کرتا ہے؟ لہٰذا میری حکومت اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ دونوں سے درخواست ہے کہ آپ مہربانی کریں اور ملک میں منشیات کے خلاف مکمل اور سیریس کریک ڈاؤن کریں، اور کم از کم اس سفریت کو اسلام آباد کی جڑوں سے ہی کھود کر نکال دیں۔ قوم آپ کو دعائیں دے گی، ورنہ یہ اس پوری زندہ اور پائندہ قوم کو نکل جائے گا۔ حکومت اس سلسلے میں ISI میں ایک خصوصی یونٹ بھی بنا سکتی ہے۔ وزیر اعظم اسلام آباد، گورنر سندھ عمران اسماعیل کراچی اور وزیر اعلیٰ KP اٹک کے پل کی دوسری طرف اس آپریشن کلین کو لیڈ کریں، اور آرمی چیف جس طرح افغانستان اور کشمیر کا کریڈٹ لیتے ہیں، یہ اسی طرح پاکستان کو منشیات فری ملک بنانے کا اعزاز بھی حاصل کریں، ورنہ ہم جس طرح نشیوں کی قوم بنتے جا رہے ہیں وہ وقت دور نہیں جب دشمن کو ہمیں فتح کرنے کے لیے کسی جنگ کی ضرورت نہیں ہوگی۔ ہم خود ہی پھونک پھونک اور سونگ سونگ کر مر جائیں گے۔ کیا اس ملک میں ایک بھی ایسا شخص موجود نہیں جو اس ملک کو کم از کم اس لعنت سے ہی پاک کر دے، جو پاکستان کو دنیا کا پہلا منشیات فری ملک بنا دے؟ السلام علیکم دوستو، علم دوستی چینل بنانے کا مقصد موٹیویشنل اور زندگی بدل دینے والی کہانیاں آپ تک پہنچانا ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ آپ احباب کو یہ ویڈیوز بہت پسند آ رہی ہیں۔ کوئی بھی شخص جو مایوسیوں میں گھرا ہو یا کوئی بھی شخص جو اپنی زندگی مثبت انداز سے گزارنا چاہتا ہے، اس کے لیے یہ چینل لائف چینجنگ ثابت ہوگا۔ میرا دعویٰ ہے کہ کوئی بھی شخص اگر اس چینل کی ویڈیوز دیکھ اور سن لے گا تو اس کی زندگی بدل جائے گی۔ اگر آپ کو یہ چینل پسند آئے تو اسے سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اس ویڈیو کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں کیونکہ یہ صدقہ جاریہ ہے۔